الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پچھلی آیت کے اندر انسان کی پوری تخلیق بتدریج اس کو کیسے اللہ نے شروع کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر دنیا میں رب لایا، اور پھر کیسے قوت کے بعد پھر ضعف اور کمزوری، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساری چیزوں کو بنانے والا، کھیتیوں کو، باغات کو سرسبز کرنے والا اور بنجر زمین کو دوبارہ آباد کرنے والا اور زندہ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے جو حق ہے، وأنہ یحیی الموتى، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وأنہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو فوت ہو جائے یعنی زندگی کے بعد اس پر موت آتی ہے، اور موت کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اور وہ اس چیز پر قادر بھی ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں اس سے راہ فرار اختیار کروں گا، یا مجھ کو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں مروں گا، یا مجھ سے سوالات کیے جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے، جیسے وہ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں ہندو، وہ میت کو بڑی ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے انڈیا کے اندر تو وہاں رکھ کر انسان کی بالکل سوا بنا کر اس کی مٹکے کے اندر رکھ کر تو دریا کے اندر، سمندر کے اندر گرا دیتے ہیں، کیونکہ نہ اس کا نام و نشان ہو، نہ اس سے پوچھا جائے۔ تو یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، وہ اللہ کا بڑا نیک انسان، نیک بندہ اور پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یقیناً ایک دن موت آئے گی، موت کے بعد سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا، تو کیوں نہ ہو کہ میں یہ وصیت کروں اپنے بیٹوں کو کہ جب میں مروں تو مجھ کو جلا کر کچھ جو خاک ہے سوا اس کو فضاؤں ہواؤں میں، اور کچھ کو بہا دینا سمندر میں، تو میرا حساب نہ ہوگا۔ جب اس نے ایسے کیا وصیت کے مطابق، فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کو اس طرح ہی جلا کر اڑا دیا، بہا دیا، تو اللہ نے سوا کو اکٹھا کیا، تو اللہ نے اس کو بندہ بنا کر دوبارہ صحیح سلامت زندہ کیا۔ تو کہا کیوں کیا تھا یہ کام؟ تو کہا صرف تیرے ڈر کے لیے، کچھ نہیں اور میری خاطر۔ اللہ کو بھی پتا تھا، اللہ مجھ کو اتنا، میرے دل میں خوف اور ڈر آیا قبر کی کیفیت، آخرت کی، عذابوں کی، تیرے سامنے کھڑے ہوں تو میں ڈر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس بندے نے یہ ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ تو جو آج اپنے آپ کو جلاتے ہیں انڈیا کے، یا وصیت کرتے ہیں، یا ان کا یہ عقیدہ ہے ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، تو اللہ سب سے پوچھے گا۔ کوئی ایسا نہیں جس کو سمندر میں مچھلیاں کھا جائیں، درندے کھا جائیں، اس کی قبر نہیں بھی بنتی، جدھر جاتا ہے وہی قبر ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد ایک اندر روح ہے، وہ جب نکلے گی تو سارا کچھ اس سے باز پرس سب کچھ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی روح اور پھر جسم یہ کس طرح ہوگا؟ پھر یہ وہ تو مردہ ہے، اس کو قبر میں دفن۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے میں نے روح اور جسم کو کیسے ملا کر اس سے پوچھنا ہے، اور سوالات اور جزا و سزا، یہ اللہ کو، وہ اللہ کمزور تو نہیں نا، جس طرح تم اپنی ذہن سے سمجھ رہے ہو یا خیال کر رہے ہو، اس طرح نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، دوسری بات قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں شک نہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامات کے علاوہ بڑی بڑی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی بڑی علامت ہے، اور یاجوج و ماجوج قیامت کی بڑی علامت ہے، دجال کا آنا قیامت کی بڑی علامت ہے، امام مہدی یہ قیامت کی بڑی علامت۔ یہ بڑی علامتیں ابھی باقی ہیں، چھوٹی تو ساری تقریباً ہو چکی، اور قیامت قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے اس وقت فرما دیا تھا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں میری، حضور نے ایسے فرمایا جیسے میری دو انگلیاں۔ تو اس لیے ہماری تیاری کی ہے اس کے لیے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے گا کن کو؟ من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں۔ بڑے بڑے قرآن نے مسئلے حل کر دیے،
بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، اور کتنا مسئلہ اہم حل کر دیا۔ فرمایا میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لوں گا جو قبر میں مردہ ہے، جو قبر میں، پتہ یہ چلا قبر میں مردہ ہی ہوتا ہے، زندہ ہو سکتا نہیں۔ اگر زندہ ہوتا قبر میں تو اللہ نے یہ کبھی نہیں کہنا تھا جو زندہ ہے میں اس کو زندہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، مسئلے کتنے قرآن نے حل کیے۔ اللہ نے فرمایا جو مردے ہیں ہم ان کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے قیامت کو اٹھا لیں گے۔ قرآن نے صفائیاں کر دیتی ہیں، وٹ کر دیتے ہر چیز۔ ایویں خواہ مخواہ بیٹھ کے بے علمی دی بنیاد پہ خواہ مخواہ گلاں کرتے ہو، پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث کا۔ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خوف خدا پیدا کرو اپنے اندر، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کبھی کسی کو زندہ کو پکڑ کر کوئی قبر میں رکھتا ہے، دفن کرتا ہے، یا کوئی آدمی ہے لاؤ نا اس کو زندہ کو ہم رکھیں قبر میں، وہ کیسے زندہ رہتا ہے اس میں؟ تو اس لیے یقین رکھو قبر پر، محشر پر، قیامت پر، سوال و جواب پر اور حساب و کتاب پر یقین ہونا چاہیے۔ جس کا یقین ہی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ہم ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، زندہ کر کے، جو قبروں کے اندر ہے مردہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور حالانکہ ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، حقیقت کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کسی چیز کا، خواہ مخواہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ولا ہدم، نمبر 2 ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، بے ہدایتیں ہیں، وہی جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کے پاس علم بھی نہیں، نمبر 2 ہدایت بھی نہیں۔ ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ، ایسے لوگ وہ کیسے ہیں؟ تکبر سے کروٹ بدلتے ہیں، تکبر سے پاسا بدلتے ہیں، اپنی سائڈ بدلتے ہیں۔ ثانیہ اطفہ، اس لیے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اپنے تکبر کی بنیاد پر رب کی نہ مان کر، اللہ سے پہلو تہیب بس کر کر، تو میں کروٹ بدل کر نافرمان بن کر لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی بد نصیبی اور ان کا یہ رویہ اور یہ ان کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کروٹ بدل کر تکبر سے سائڈ بدل کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے ہیں، لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں، رسوائی ہے، ذلت ہے ان کے لیے دنیا میں۔ کبھی ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو عزت والا دیکھا ہے؟ جو خود بھی دین پر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی دین حق کی ہر وقت تبلیغ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ یہ محترم ہے میرے نزدیک، اہل زمین تم بھی اس کا احترام کرو۔ میں نے اس کو قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جب رب عزت احترام اتنی کرتا ہے فرشتوں کے اندر، تو اہل زمین کے اندر بھی اللہ وہ بات بھیج دیتا ہے کہ اہل زمین یہ میرا محترم بندہ ہے، عزت والا تو یہ ہے، اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ اور یقین جانو دنیا میں خواہ بڑے بڑے کنجر ہوں، گلوکار ہوں، فلم سٹار ہوں، سٹیج ڈرامے کرتے ہوں، بڑی بڑی بغیرتی اور بے حیائی کے اندر ان کا نام ہو بدماشی میں، لیکن دنیا میں وہ بدماشی کرنے والا جو بدماشی دیکھ کر اس پر فدا ہوتے ہیں، پیسے نشاور کرتے ہیں، دلی طور پر نہ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ وہ خود میں مطمئن ہوتے ہیں، نہ اس پر مطمئن ہیں۔ بدماش بھی، گلوکار، فلم سٹار، برا بندہ اور جو تماش بین ہوتے ہیں، وہ سارے احترام کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے کا کرتے ہیں۔ پھر بھی اس طرح ہی ہے نا بات۔ اور جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کو ملے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، دل ان کا گواہی دیتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم کو بھی اللہ صحیح راستے پہ۔ تو یہ ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بندے کا کمال نہیں کہ بندہ آکھے کہ میں پیسے لا کے اپنی عزت بڑھا کے بڑا معاشرے اونچا مقام حاصل کر لا، یا میرا اپنے ذاتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو عارضی عزت حاصل کر بھی لے تو وہ چند روز ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں دنیا میں، وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گیا، ختم ہو، اس کا نام نہیں کھلے۔ اور نیک بندے کا نام اللہ ایسا اونچا کرتا ہے کہ نسلوں کے اندر بعض نسلیں بھی اس کا تذکرہ کرتی ہیں، تو اچھے لفظوں سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی عزت ایسے دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ تو یہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ تکبر سے بچائے۔ تکبر چیز کیا ہے؟ شرک کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جو اللہ نے کام ہم کو سونپے، ہم اس کو اپنے تکبر سے نہ مانے اور کہ ساڑھے کو نہیں ہوں، یا زبان سے نہ کہ اپنے عمل سے اس کی نافرمانی کر دے، یہ بھی تکبر ہے۔
تو لہٰذا ایک نے تکبر کیا تھا، ایک نے ایسا ذلیل ہوا، ایسا ذلیل، اللہ نے اس کی ذلالت کو قرآن میں بھی بیان کیا، دنیا میں بھی ذلیل ہے، اور اس کا ممبر جہنم کے اندر، انگاروں کا ممبر جہنم کے درمیان میں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ شیطان۔ اس کے اندر ذرا تکبر آیا تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اچھا میرے تو بھی اچا کو ہو سکتا ہے، میں مٹی دے بندے نو تعظیمی سجدہ کرا، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتہ کی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو کس چیز نے روکا؟ میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، تعظیمی سجدہ۔ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا اور میں آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لہذا میں سجدہ کرا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دی نافرمانی کی تھی، تعظیمی سجدہ کرن دی وجہ تو ہمیشہ کے لیے گیا، ہمیشہ کے لیے، اب واپسی کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس نے رہنا، ہزاروں سال، لاکھوں سال، اربوں خربوں سال جہنم میں۔ ایسے لوگ فرعون، حمان، شداد، نمرود اور ایسے ایسے بڑے بڑے یہ نافرمان باغی، قارون جیسے، ان لوگوں نے، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے، ولید جیسے نافرمان جو نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے، اللہ کی قسم انہوں نے ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، اربوں سال نہیں، خربوں سال نہیں، بلکہ نہ ختم ہونے والی مدت تک، قیامت کے دن جب جہنم میں چلان ہوگا تو جہنمی رہیں گے، کبھی واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مسلمان جو مومن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو ان کی غلطیاں ہوں گی، نافرمان، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، اچھے عمل بھی کیے، لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ خطا ہوئی، غلطی، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جلیں گے، چیخ و پکار کریں گے، عذاب لیں گے، لیکن ایک مدت کے بعد ان کو نکالا جائے گا۔ لیکن دعا کرو جہنم کا ایک چکر بھی جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل، اس کی تو ہوا بھی جب آگ سے پناہ مانگ رہی ہے تو پیچھے کیا رہے، ایک وادی دوسری وادی سے پناہ مانگ رہی ہے، تو دعا کرو اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تکبر نہیں لانا اپنے اندر، نافرمانی رب کی نہیں کرنی، ہر دن رات میں قدم کو سنبھال کے چلنا ہے، میرے مولا یہاں سے تو ناراض نہ ہو جائے، اس جگہ پہ تو ناراض نہ ہو جائے، اس جگہ پہ تو ناراض نہ ہو جائے، مجھ کو صحیح راہ راست پہ رکھنا، اسی لیے ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے راستے پہ رکھنا، مجھ کو سیدھا راستہ دکھانا، یہ ہے مطلب اس کا۔ تو اللہ کا قرآن کتنا بہترین ہمارے لیے لائحہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ جن کے اندر تکبر آ گیا، نافرمانی آ گئی، وہ لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کا دن جب ہوگا تو جلنے والا عذاب ان کو قیامت کے دن جہنم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے اللہ بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔